فلور سرچ کیا ہے, سیکنڈ فلور سرچ کیا ہے اور تھرڈ فلور سرچ کیا ہے. گراؤنڈ فلور تک ہم نہیں پہنچے. باہر کی طرف جب ہم آئے تو ادھر جہاں سے ہمیں کل 6 باڈیاں ملی تھی وہاں سے ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں, پوری ہڈیاں, کلائی اور گھٹنے یہ سارے اکٹھے کیے ہوئے چادر میں رکھی ہوئی ابھی. آتش زدگی سے تباہ گل پلازا میں زندگی کی تلاش, سرچ آپریشن جاری, 27 لاشیں نکال لی گئیں, 83 افراد تاحال لاپتہ. ریسکیو ٹیمز دوسری اور تیسری منزل میں داخل. چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں کا کہنا ہے کچھ مقامات پر دھوئیں کی وجہ سے مشکلات ہیں, ملبہ بہت زیادہ ہے, 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. حکام کا کہنا ہے گل پلازا کا 40% حصہ گر چکا, باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے. رمپا پلازا کے 2 پلرز بھی ٹوٹ گئے, عمارت کا 1 حصہ گرنے کا خطرہ ہے. وزیر تجارت کا گل پلازا کا دورہ, کہا جو بھی مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی. ایک بات پر سب متفق ہیں, لوکل گورنمنٹ کو مضبوط اور بااختیار کرنا ہوگا. گل پلازا کے باہر لوگ اب بھی اپنے پیاروں کے منتظر, کسی کو بیٹے تو کسی کو والد کی تلاش. متاثرہ عمارت کے باہر محمد رفیق 4 روز سے 22 سالہ بیٹے عارف کی تلاش میں ہیں. غمزدہ باپ کہتے ہیں گھر والوں سے بہانے بنا رہا ہوں, نہ بیٹا مل رہا ہے نہ ہی کوئی معلومات فراہم کر رہا ہے. شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچے اب بھی لاپتہ, درجنوں دکانداروں کا بھی سراغ نہ ملا. 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں, 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں. کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی. گل پلازا میں آگ نہیں لگی, یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی. قومی اسمبلی میں سانحہ گل پلازا پر بحث. MQM رہنما فاروق ستار نے کہا آگ گل پلازا نہیں ہمارے دلوں میں لگی ہے, کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینا ہوگی. 140 کے تحت اختیارات دینا انتظامی تقسیم کا مسئلہ ہے, اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. وزیر اعلی سندھ کو فون کرنا وفاق کو ذمہ داریوں سے بری نہیں کرتا. امین الحق نے کہا اسلام آباد کی 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں سب اچھا ہے کا نعرہ لگایا جاتا, گل پلازا میں لگنے والی آگ کا جواب کون دے گا. وفاق نے کراچی 52 فائر ٹینڈرز دیے تھے, آج صرف 36 کام کر رہے ہیں. سانحہ گل پلازا مجرمانہ غفلت ہے, تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. خطرے کی گھنٹی بجی ہے, کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں, اور اس ملک میں میننگ فل جو ہے آئین میں ترامیم کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو امپاورڈ سسٹم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں. آتش زدگی کی صورت میں کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجی ہے, ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آئین میں ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کا با اختیار نظام متعارف کرائیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ثابت ہوئی, اختیارات صوبائی دارالحکومتوں کو چلے گئے. شہلا رضا نے کہا گل پلازا آتش زدگی انتہائی دردناک ہے, یہ موقع نہیں کہ 18ویں ترمیم پر بات کی جائے. آپ سندھ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم پر بات نہ کریں, سندھ واحد صوبہ ہے جس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کام کر رہا ہے. قادر پٹیل نے کہا MQM ہر دور میں سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی ہے, سندھ کے مسائل میں MQM برابر کی شریک ہے. وفاق سندھ حکومت کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہا ہے. جماعت اسلامی اور MQM نے 35 سال میں کراچی کو یہاں تک پہنچایا. قادر پٹیل کا دونوں جماعتوں کو مناظرے کا بھی چیلنج. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ, پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر داخلہ اور دیگر اعلی حکام ہمراہ تھے. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے. پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. فیلڈ مارشل کو شیلڈ کے امور سے متعلق آگاہی دی گئی. فیلڈ مارشل نے کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انٹر ایجنسی تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے. جدید پالیسنگ سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. پیشہ ورانہ عوامی پولیس فورس امن و امان کے فروغ کے لیے اہم ہے. مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے. دو 2018 کے بعد پھر کیا وجہ ہے کہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ فاش غلطی اس وقت کی گئی اور پھر اواد سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا. افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں. افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی.
وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب، کہا 40 لاکھ افغان پاکستان آئے، خیبر پختونخوا نے دل سے مہمان نوازی کی، پاکستان کو کیا ملا؟ داخلی اور خارجی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا، 7 طیارے گرائے، فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ $647 ارب وہ NFC میں ابھی تک ادا نہیں ہو رہے۔ گزشتہ 1 سال سے میاں شہباز شریف صاحب نے خود وہ فنڈ روک کے رکھے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ NFC کی مد میں صوبے کو 647 ارب روپے نہیں ملے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کبھی دہشت گرد تو کبھی اسمگلر کہا جاتا ہے۔ PTI رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا تھا، خیبر پختونخوا PTI کی پالیسی اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جل رہا ہے، وہاں فورینزک لیب تک نہیں ہے۔ ان کی نالائکی کی وجہ سے پورا پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ خطاب میں کہا، کوشش کریں گے سینٹ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہو۔ پاکستان مادر وطن ہے، ان حالات سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا، ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آئیں مل بیٹھ کر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیا سیاسی لوگوں کو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا لوگوں کو نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ منشیات کے اسمگلرز ہیں؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اربوں روپے کی چوری میں ملوث ہیں؟ یہ کس طرح کی سیاست ہے کہ جس میں آپ عظما بخاری میں تنقید کرتے ہیں، آپ غلیظ جملے بھی کستے ہیں، مگر جس طالبان کے پاس ہتھیار ہے اس کے سامنے آپ کی اف نہیں نکلتی؟ اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمدرد ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ ایک مخصوص گروہ سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، لیکن دہشت گردی کی کارروائیوں پر ایک لفظ نہیں بولتا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، PTI دہشت گردوں کی خیر خواہ ہے، دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ مختلف لوگ مسنگ پرسنز پر سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے مسنگ پرسنز کا پروپیگنڈا مستقل بنیادوں پر دفن کر دیا۔ مشتبہ افراد سے تفتیشی مراکز میں مجاز پولیس افسر کی نگرانی میں تفتیش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کابینہ نے بلوچستان سینٹر آف ایکسلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے بلوچستان پریونشن، ڈیٹینشن، ریڈیکلائزیشن رولز کی بھی منظوری دی۔ ہمارا بنیادی انتخابی نظام گلا سڑا ہے، ہم نے نظام بدلنے کے لیے رائے بدلنے کی مہم شروع کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومت میں شامل 2 جماعتیں جو خود کو بڑی جماعتیں کہتی ہیں مگر ہیں نہیں، دونوں جماعتوں میں جاگیردارانہ نظام ہے۔ ورکرز پارٹی چیئرمین نہیں بن سکتا۔ نون لیگ میں شریف فیملی اور پیپلز پارٹی میں بھٹو زرداری کا راج ہے۔ IMF نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6 سے کم کر کے 3.2% کر دی۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک 2026 کی رپورٹ جاری کر دی۔ اکتوبر 2025 میں IMF نے پاکستان کی ترقی کی شرح 3.6% رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ IMF کا کہنا ہے 2027 میں GDP کی شرح 4.1% تک رہنے کا امکان ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو ڈیوس میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن کو بھی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دے دی۔ فرانس میں غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ مراکش، ازبکستان اور قازقستان نے دعوت قبول کر لی۔ برطانیہ اور کینیڈا کا کہنا ہے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا، غزہ بورڈ میں شامل ہونے کے لیے تو تیار ہیں لیکن فیس نہیں دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے غزہ امن بورڈ کی رکنیت کے لیے $1 ارب دینا ہوں گے۔
دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک گرین لینڈ امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے گرین لینڈ لے کر رہیں گے، یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے. یورپ کو گرین لینڈ کے بجائے روس یوکرین جنگ پر توجہ دینی چاہیے. گرین لینڈ کے حصول تک ڈنمارک سمیت 8 یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کیا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا امریکہ اپنے فائدے کے لیے نام نہاد چین کے خطرے کو بہانے کے طور پر استعمال کرنا بند کرے. بیجنگ متعدد بار گرین لینڈ کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکا ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنائے گئے بین الاقوامی قوانین موجودہ بین الاقوامی نظام کی بنیاد ہیں اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے. جرمنی اور فرانس کا ٹرمپ ٹیرف کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ. ترجمان جرمن حکومت کا کہنا ہے ٹرمپ کی ٹیرف سے متعلق دھمکیاں ناقابل قبول ہیں. فرانسیسی صدر نے کہا اگر ٹرمپ ٹیرف بڑھاتے ہیں تو یورپی یونین امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کرے. ترجمان یورپی کمیشن کا کہنا ہے امریکہ کی ٹیرف دھمکی پر مشاورت جاری ہے. یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے. متحدہ عرب امارات اور بھارت میں دفاعی تعاون کا معاہدہ. صدر UAE شیخ محمد بن زائد کے دورہ بھارت میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط. 2032 تک دو طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچانے پر اتفاق. UAE اور بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری. دفاعی تعاون جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی ستون قرار. اعلامیے کے مطابق UAE اور بھارت میں عسکری قیادت کے رابطے تیز کیے جائیں گے. دو طرفہ سول نیوکلیئر آپریشن بھی بڑھایا جائے گا. سول جوہری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. فضائی اور سمندری نقل و حمل کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ. مشترکہ خلائی تحقیقی منصوبوں اسپیس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا. دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان تیل اور گیس کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی. دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے، 20 زخمی. دھماکہ چینی ریسٹورانٹ کے کچن کے نزدیک ہوا. ریسٹورانٹ چینی نژاد مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے. سندھ اور پنجاب کے سرحدی کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن. پنجاب اور سندھ پولیس نے ڈاکوؤں کے علاقوں کا محاصرہ کر لیا. انتہائی مطلوب 62 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا. 50 سے زائد سہولت کار گرفتار. پولیس کا کہنا ہے سرنڈر کرنے والوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. کوئٹہ کے پرنس روڈ پر 4 منزلہ عمارت میں آتش زدگی. 150 سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں. پلازے میں زیادہ تر دکانیں الیکٹرانکس کے سامان کی تھیں. آگ لگنے کی وجہ سے کافی جگہوں پر دراڑیں پڑ چکی. کراچی نیو سبزی منڈی میں گودام اور دکان میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا. ثابت کرنے میں ناکام رہا. گواہوں کی موجودگی موقع واردات پر ثابت نہیں ہوئی. پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان $60 کروڑ 30 لاکھ قرض کے 3 معاہدے. وزیر اقتصادی امور اور اسلامی ترقیاتی بینک کے نائب صدر ڈاکٹر رامی احمد کی ملاقات کے بعد معاہدے پر دستخط ہوئے. اسلامی ترقیاتی بینک سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کے لیے $47 کروڑ 50 لاکھ کی معاونت کرے گا. اب میں صرف امن کی بات نہیں کروں گا. امریکی صدر ٹرمپ نوبیل انعام نہ ملنے پر ناراض. ناروے کے وزیر اعظم کے نام پیغام میں کہا آپ کے ملک نے 8 سے زیادہ جنگیں رکوانے کے باوجود مجھے نوبیل امن انعام نہیں دیا. ناروے کے وزیر اعظم نے امریکی صدر کو جواب میں کہا نوبیل انعام حکومت نہیں بلکہ آزاد کمیٹی دیتی ہے. I, Ghazala Firdaus Hashmi, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States. Congratulations. Thank you.
امریکہ میں نئی تاریخ رقم، پہلی بار مسلمان خاتون ریاست ورجینیا کی نائب گورنر بن گئیں۔ غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری کے موقع پر انٹر فیتھ پریئر بریک فاسٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ورجینیا کی تاریخ میں پہلی بار گورنر کے عہدے پر بھی خاتون براجمان ہیں۔ روس کے علاقے کمچٹکا میں برف کے پہاڑ بن گئے، برف باری کا 146 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کثیر المنزلہ عمارتیں بھی برف سے ڈھک گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیاں برف میں دب گئیں۔ ایک شہری نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے برف میں سرنگ بنا ڈالی۔ سڑک کے اطراف میں بھی برف ہی برف، منچلوں نے اسکینگ شروع کر دی۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 4300 روپے مہنگا، قیمت 4,93,662 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا مزید $43 اضافے سے $4,713 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 87 روپے اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح 9,869 روپے کی ہو گئی۔ اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ گروپ بی میں بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز مد مقابل، گروپ اے میں آسٹریلیا اور جاپان کا مقابلہ۔ پاکستان اپنا تیسرا اور آخری گروپ میچ جمعرات کو زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔